سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ضیاء درود السلام پیج نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور کچھ ایسا حل ارشاد فرما دے کہ بندہ مکمل طور پر گناہوں سے بچا رہے، نیکیوں کی طرف لگا رہے۔ سچی توبہ کی جائے، صلاۃ و توبہ پڑھے، اس کے بعد توبہ کرے اور سچا عزم ہو کہ میں نے آئندہ گناہ نہیں کر رہا ہے۔ یہ عزم نہیں ہوگا تو توبہ کا ایک رکن کم ہو جائے گا۔ توبہ کے 3 رکن ہیں، اس کو گناہ سمجھ کر اس کا تذکرہ کر کے ندامت بھی ہو، شرمندگی بھی ہو، اللہ کی جناب میں معافی طلب کرے، توبہ کرے، اور یہ پکا ذہن ہو کہ آئندہ یہ نہیں کروں گا، آئندہ بھی کروں گا، میں بچ نہیں سکوں گا، آئندہ کرنا ہوگا۔ اس طرح توبہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو آئندہ کے ارادے سے توبہ کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ سے مذاق مسخری کرنا ہے، حدیث پاک بھی۔ اس لیے وہ سچی توبہ کرے گا نا، اس کے عذاب پر نظر رکھیں گے، اللہ کی ناراضی پر نظر رکھیں گے کہ آج جس سے محبت ہو یا اپنا بزرگ ہو، بڑا ہو، اس کی ناراضی کا بھی ڈر لگتا ہے کہ یہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، یہ ناراض ہو تو بے چینی ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم کی ناراضی کا خوف کتنا ہونا چاہیے، یہ اگر احساس پیدا ہوتا چلا جائے گا، گناہ کی ہلاکت خیزیوں کی طرف بھی نظر ہوگی کہ کہیں دل مردہ ہو گیا، دل الٹا ہو گیا، اور اگر ہدایت کے دروازے بند ہو گئے تو میں کیا کروں گا؟ کیونکہ گناہ جو ہے نا، یہ کفر کے قاصد ہیں، یہ بزرگوں کے اس طرح کے اقوال ہیں، اس لیے وہ کفر کے قاصد کو بھگانا ہی ضروری ہے۔ اور یہ کمزور جذبہ ہوتا ہے کہ ہو جاتے ہیں، پھر ہو جاتے ہیں، پھر جذبہ کمزور ہوتا ہے۔ اگر جذبہ پکا ہوگا نا کہ مجھے بچنا ہے، میرے رب کو ناراض کرنا ہی نہیں کسی باؤ میں بھی، مجھے یہ گوارا ہی نہیں ہے، انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی میرا نام عاشق علی ہے، میں فیصل آباد سے آیا ہوں، بچیانہ سے۔ پچھلا میرا سوال یہ ہے کہ جب میں گاؤں میں سے آ رہا تھا نا، کچھ دوستوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، میں نے یہ بولا کہ میں پیر صاحب کی بیعت کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ پیر کسے کہتے ہیں اور بیعت کسے کہتے ہیں، آپ یہ مہربانی فرما دیں۔ پیر ہمارا نمائندہ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سرخ رو کروائے گا، یہ اپنا حسن اعتقاد ہونا چاہیے۔ جی تو اسی لیے پیر پکڑتے ہیں کہ قرآن کریم میں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ تو بعض مفسرین نے اس سے پیر بھی مراد لیا ہے، شیخ، پیر، مرشد بھی اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ ہے، اور ہمیں انشاءاللہ ایمان کی سلامتی سے گزار کر جنت میں پہنچائے گا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ۔ اور اللہ میرے کہے کی لاج رکھے۔ مجھے گاؤں والوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ مجھے اپنا مرید کر لیں۔ قبل تو میں نے آپ کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں قبول کیا۔ آمین، سبحان اللہ۔ ہم شپ پہ ہوتے ہیں، مرچنٹ نیوی میں میرا کام ہے، تو ہم ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، 6 مہینے یا 7 مہینے ہم شپ پہ ہوتے ہیں اور پانی کے اندر ہوتے ہیں۔
تو ہمیں کیا ہم یہ جمعے کی نماز ادا کریں گے کہ نہیں؟ سمندر میں یہ جمعہ واجب نہیں، عید بھی واجب نہیں ہے، باقی پانچوں نمازیں فرض ہے بدستور، وہ ادا کرنی ہے، لیکن قصر. اور جہاں جہاں یہ امید اسی جگہ لنگر کیا جہاز نے کہ خشکی پر اتر کر پڑھنا ممکن ہے، تب تو خشکی پر اتر کر پڑھنا فرض ہوگا. اب سمندر میں نماز نہیں ہوگی. اگر سمندر ہے، بیچ سمندر، بڑا جہاز تو بیچ سمندر میں ہوتا ہے، کنارے پہ نہیں ہوتا، گہرا پانی چاہیے. تو یہ بہرحال مسئلہ میں نے عرض کر دیا کہ اترنا ممکن ہو تو اتر کر خشکی پر پڑھے، ورنہ سمندر میں پڑھے، بھلے جہاز کھڑا ہوا ہے تب بھی سمندر میں نماز اس صورت میں ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سیدھی میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ تھا، محنت کرتے ہیں، جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں محنت کرنے کی، مگر اس پر استقامت نہیں ملتی. برائے مہربانی فرما کر اس پر کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. علم کے فضائل پر آپ نظر رکھیں اور کوشش جاری رکھیں. السعی منی والاتمام من اللہ، یہ محاورہ ہے. کوشش میری طرف سے ہوگی، اللہ کریم اس کو پورا کرے گا. تو آپ کوشش کریں گے، سچے دل سے کوشش کریں گے، انشاءاللہ منزل پر پہنچیں گے. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر صف میں سب داڑھی منڈائے جمع ہو جائیں یا ایک مٹھی سے گٹانے والے ہوں تو کیا ان میں سے ایک کو آگے امام بنایا جا سکتا ہے یا نہیں بنایا جا سکتا؟ سارے فاسقین ہوں تب بھی، یعنی فاسقین معلنین، فاسق معلن سارے ہوں تب بھی سب اپنی اپنی پڑھیں، امام نہیں بنا سکتے. تو پیارے باپا جان، آپ سے عرض ہے کہ میرا نام محمد ابو بکر ہے، مجھے کوئی کنیت عطا فرما دیں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، ابو بکر یہ کنیت ہے، نام نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ روزے میں یا پانی یا نمکین تو ذائقہ فیل ہوتا ہے، تو روزے میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ نہیں، ذائقہ تھوک دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ اکثر اوقات جو آپ بیعت وغیرہ کرواتے ہیں تو اس دوران میں کہتے ہیں کہ وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ شریعت پر عمل کروں گا باقاعدہ، تو لوگ بھی اسی کو دہراتے ہیں اور اس کے بعد وہ فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں یا شریعت سے تھوڑا، تو اس میں کوئی رہنمائی فرما دیجیے کہ کہیں بیعت ٹوٹ نہیں جاتی یا کوئی ایسا کوئی مسئلہ؟ اگر وعدہ کرتے وقت نیت تھی کہ میں اس کو نبھاؤں گا، اور اس کے بعد اگر اس کی مطلب بس استقامت نہ رہی تو یہ وعدہ خلافی نہیں کہلائے گا. البتہ اگر کسی نے جھوٹا وعدہ بھی کیا کہ میں تو فلم ڈرامے تو دیکھوں گا اور یہ وعدہ بھی کر لیا، تو اب یہ وعدہ خلافی کا گناہ تو ہوگا، تاہم اس کی بیعت اس سے نہیں ٹوٹے گی. جب اس نے کہا مرید ہوتا ہوں میں، اور یہ الفاظ بھی کہتے ہیں نا، اس وقت اس میں تو اس کی وعدہ خلافی کی نیت ہوتی نہیں ہے، دل سے ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ میں تو بیعت کر ہی رہا ہوں، یوں پھر یہ بیعت اس کی نہیں ٹوٹے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیکٹری میں جو ورکر ہیں ان سے کیسے پیش آنا چاہیے، اور جو اپنی عمر سے بڑے ہیں ان کو کیا کوئی کام کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ پانی دے دیں یا کوئی چیز لانے کے لیے؟ حرج نہیں اس میں. اگر آپ کے ملازم ہیں فیکٹری میں، ان کے ساتھ ظاہر ہے اس نے سلوک تو کرنا ہی کرنا ہے. اپنی عمر سے بڑا ہے تو اسے پانی اٹھا کر دے دو، گلاس بھر کے دے دو، تو یہ کہنے میں حرج نہیں. گھر میں اگر کبوتروں نے گھونسلہ بنایا ہو تو اس کبوتر کو کھا سکتے ہیں پکڑ کے یا بیچ سکتے ہیں؟ جی ہاں، دونوں کام کر سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں. یہ جو جنگلی کبوتر ہوتے ہیں وہ یہاں، اگر اصلی کبوتر نے آپ کے گھر میں گھونسلہ بنا لیا ہے تو یہ کسی کا ہوگا، اور گھونسلہ یہ بناتے بھی نہیں ہے اس طرح، وہ تو ناز و نغم کے پالے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے کیبینوں میں رہتے ہیں. یہ بالفرض اگر کوئی باہر کا کبوتر ایسا آ گیا کہ جو پالتو کبوتر ہوتے ہیں اس طرح کا، بعض اوقات ان کے پاؤں میں رنگ ہوتی ہے، اگر نہیں بھی ہے تو اس کا رنگ بتا دیتا ہے کہ یہ کسی کا پلا ہوا کبوتر، وہ نہیں پکڑ سکتے، نہ ہم کھا سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں. نہیں اگر عام کبوتر،
ये जंगली कबूतर जो जामुनी रंग के होते हैं, लाल टांग होती है इनकी, हमारे पाकिस्तान में ये है। बाहर लाल परों वाले होते हैं कबूतर, अरब दुनिया में देखे लाल कबूतर, वो भी यूं आम होते हैं, फजा में उड़ते रहते हैं। वही जिसको वैशी जंगली, तो इनमें ये है कि जिसने पकड़ लिया वही उसका मालिक। ठीक हो, जज़ाकुमुल्लाह खैरा व अहसन अल-जज़ा। लेकिन ये कि हर एक जगह मुल्क के कवानीन होते हैं। गालिबन बाहर जैसे मैंने अरब ममालिक का, तो वहाँ हो सकता है कि पकड़ने पर पाबंदी हो। हमारे यहाँ मुझे पता नहीं है, हमारे यहाँ भी जंगल में शिकार करना और इसके लिए पाबंदियाँ हैं, लाइसेंस की तरकीब होती है। कबूतरों का मुझे पता नहीं है कि लाइसेंस की तरकीब है या क्या है। ये तो मैंने बहरहाल शरई मसला अर्ज किया है, पकड़ लो इसकी तरगीब नहीं दी। सवाल ये है कि क्या हुरूफ मुक़त्तिआत का इल्म अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ही है या इनके अलावा किसी और को भी है? हुरूफ मुक़त्तिआत अलिफ लाम मीम मसलन, तो अल्लाह इसका इल्म जानता है, इसके बताए से इसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मालूम। जिन जिनको सरकार इरशाद फरमाए ये इल्म हो सकता है। प्यारे बापा जान, आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि आलम साहब या पीर साहब कोई बात अरशाद फरमाएं और इसे अपनी अक्ल कबूल ना करें, इसके बावजूद इस बात को कबूल कर लेने से बरकतें नसीब होगी। आलम साहब या पीर साहब? आलिम साहब। आलिम साहब, आलम के माना दुनिया। अब आलिम साहब और पीर साहब जो बात कर रहे हैं, अब इसमें अब वो आलिम कौन सा? बाजों का तो आलिम ऐसी बात करता है कि वो फसाद करवा देता है, उसके बाद आंखें बंद करके कैसा बंद माना, तो कौन सा आलिम साहब? अलबत्ता जो पीर साहब है और वो जामे शराइत है। अब मुश्किल है कि मुरीद के पास इतना इल्म भी नहीं होता ना, वो तो इससे चालू बाबा जियों के हाथ भी हत्या चढ़ जाता है, जिस बाबा जी को खुद अपने शराइत नहीं पता होते होंगे और वो पीरी मुरीदी कर रहे होते। कई आपको मलंग मिलेंगे जो पीरी मुरीदियाँ कर रहे होते, सहाबा किराम के गुस्ताख मिलेंगे जो पीरी मुरीदियाँ कर रहे होते। अब ऐसों का तो मुरीद बनना ही जायज़ नहीं है, उसे तो जान ही छोड़ानी है। तो जामे शराइत पीर है अगर, तो उसकी बात समझ में नहीं भी आती तो उस पर एतराज़ नहीं करना है। कि आला हज़रत फरमाते हैं कि अपने पीर पर एतराज़ करने वाला कभी कामयाब नहीं होगा। तो हर बात तो ज़रा समझ में आना ज़रूरी नहीं है, नहीं आती समझ में। अपनी अक्ल का कसूर जाने, पीर साहब का कसूर नहीं है, हमारी अक्ल में नहीं आ रही, कोई बात नहीं। वसवसे बहुत आते हैं। वो शैतान तो वसवसे यार किसको नहीं डालता, वसवसों से भी बहरहाल उसको अवॉइड तो करना ही पड़ेगा, दफा करना पड़ेगा। वसवसों की तरफ तवज्जो ना देना भी वसवसे को दूर करता है। मेरे लिए सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ है, इसी तरीके से अगर कोई ऐसे आशिक रसूल आलिम दीन हों कि जो एक बाएतमाद हों या मशहूर हो मारूफ हों, उनके बारे में अगर वो कोई शरई मसला बयान फरमाते हैं या कोई बात इस्लाह के बयान फरमाते हैं, तो एक आम मुसलमान के लिए आप क्या इरशाद फरमाएंगे? हाँ, ज़ाहिर है कि अगर वो आलिम काबिल एतमाद हैं, पक्के सुन्नी, आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह के शेदाई, इस दौर में तो ये पहचान ज़्यादा समझ में आती है कि सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह तआला अलैह को मनने वाला ऐसा कोई आलिम दीन है, पक्का सुन्नी है, आशिक रसूल है, तो बेशक उसकी बात समझ में ना भी आए तो उस पर एतराज़ नहीं है। इन्हें जनरल बात की, यहाँ आवाम जो है ना दाढ़ी वाले को भी आलिम बोलती है, हर मस्जिद के इमाम को अल्लामा साहब बोलती है, जिसको नमाज के शराइत भी पता ना हो। तो इसलिए मैंने जनरल बात की कि अगर पता है तो ही मतलब यानी कि वो बात बनेगी, वरना ये से आपको हैं जो मतलब फसाद करवा ही रहे ना, फसाद करवा देते हैं, और वो मतलब है ना पक्के सुन्नी भी बाज़ औक़ात नहीं होते, तरह तरह के मतलब हज़ारों लाखों दुनिया भरी पड़ी है। इसलिए उस आला हज़रत का दामन थामे रहे और जो आला हज़रत का मानने वाला है, पक्का सच्चा आशिक रसूल है, सुन्नी है, और उसके कदमों में रहें, इससे नाटे। आपकी बारगाह में ये सवाल अर्ज़ है कि हम आते हैं जब ट्रेन पे बैठ के, तो रास्ते में काफ़ी नमाज़ें आती हैं, 2-3 नमाज़ें ट्रेन के अंदर हमें पढ़नी है।
تو بعض اوقات نماز کا وقت ہوتا ہے تو اسٹاپ تک پہنچتے ہیں تک نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، تو اب چلتی ٹرین میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے کہ اب قبلہ رخ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے کہ ٹرین کا قبلہ رخ سمت اس کا رخ نہیں ہے، تو اب وہاں پہ نماز کیسے پڑھی جائے؟ اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھ کے پڑھی جائے یا نیچے کھڑے ہو کے؟ تو اس کا طریقہ کار ارشاد فرما دیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم شرعی مسافر ہوں گے قضا نماز تو اس میں پڑھیں گے، تو وہ تو ہم جو پچھلے مسافر تھے جس میں قصر پڑھنی تھی تو اس کی قصر ہی پڑھیں گے جب ہم اپنی قضا نمازیں پڑھیں گے جو راستے میں قضا ہوں گی۔ چلتی ٹرین میں نماز جو ہے نا وہ نہیں پڑھنی، ٹرین رکے اور بالکل رک جائے، جھٹکا بھی نہ کھائے، ایسا رک جائے، یا کوئی جنکشن مل جائے نماز کے وقت کے دوران، بہرحال اس میں نماز پڑھنی ہے۔ اسٹاپ آ جاتے ہیں بڑے، تو ایسے موقع پر نماز اتر کر یہ ٹرین میں بندہ پڑھے۔ ٹرین میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ انجن چینج کرتے ہیں، ڈبے چینج کرتے ہیں، تو وہ تھوڑا چل پڑتی ہے دوران نماز، تو یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو سٹیشن آسان ہے، اس میں محفوظ ہے پلیٹ فارم پہ۔ ہاں جی ہاں، صحیح، تاکہ وہ جھٹکا وغیرہ لگے تو اس سے بچت ہو جائے۔ تو یہ کہ اب اگر وقت جا رہا ہے اور رک بھی نہیں رہی گاڑی، تو ایسی صورت میں نماز پڑھ لے، اور اس کے بعد اگر وقت کے دوران پھر رک گئی تو اب پڑھ لے۔ اگر یہ بھی موقع نہیں ملا تو پھر یہ کہ بعد میں اس کو ادا کرے۔ اور جو نمازیں قضا اس نے کی ہیں سفر میں، جو قصر تھی، اب وہ حضر میں اگر جیسے وطن میں جا کر پڑھتا ہے تو وہ قصر ہی قضا کرے گا، اور وطن کی قضا کی ہوئی نمازیں اگر سفر میں کرے گا تو پوری پڑھے گا 4 رکعت۔ مسافر کی نماز، اس میں سفر کے مسائل، مختصر سا رسالہ ہے جو نماز کے احکام میں 12 رسالے ہیں، ان میں سے ایک رسالہ ہے۔ مسافر کی نماز الگ بھی مل سکتا ہے مکتبۃ المدینہ سے، تو جو سفر کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ پڑھنا چاہیے۔ حضور یہ پوچھنا چاہا کہ آج کل ایک پرینک اصطلاح بولی جاتی ہے جسے عملی مذاق کہا جاتا ہے، جس میں ایک جگہ کیمرہ چھپا لیا جاتا ہے اور آتے جاتے لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، جب وہ غصہ کریں تو بعد میں کہا جاتا ہے ہم نے تو آپ سے مذاق کیا ہے۔ تو اس طرح سوشل میڈیا پر آج کل یہ بڑا کامن ہے، تو ارشاد فرما دیں کہ اس طرح بعد میں کہنا پریشان کر کے کہ ہم نے مذاق کیا ہے، کیا اس انداز سے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ مذاق کرنا بھی ظاہر ہے کہ ایسا مذاق جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، کسی کو تکلیف پہنچ جائے، یہ بھی تو شریعت میں جائز تو نہیں ہوگا نا، کہ اس کی دل آزاری ہو، ایذا پہنچے اس کو، تو یہ تو بالکل جائز نہیں ہے۔ پھر اس طرح یہ کہ وہ دھوکے سے مذاق کر رہے ہیں، عملی طور پر مذاق وہ جیسے اپریل فول کی یہ صورت ہے، اپریل فول میں بھی وہی مذاق کر کے پھر اپریل فول چھٹی، اب وہ جتنا بھی جھوٹ بولا اور اس کو مطلب اتنی بری خبر دی کہ بعض اوقات لوگوں کے ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں۔ اپریل فول میں اس طرح قصے ہیں، وہ بیٹا جوان بیٹا آپ کا آ رہا تھا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس نے ہاسپٹل لے جاتے ہوئے دم توڑ دیا، تو باپ کا بھی بعض اوقات دم نکل جائے اور پتہ چلا کہ اپریل فول منع ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے بیٹے کو، یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت میں عراق زیارتیں کرنے واسطے گیا سیگا، اتنے جس وقت گیا تو میرے ہونٹ دے نیچے رسولی نکل آئی، گلٹی جی نکل آئی، میں ہاسپٹل گیا، انہوں نے کہا تسی 3 دن بعد آ کے نا اپریٹ کرا لینا۔ اس دن جمعہ سیگا تو میں جمعہ گوس پاک دے روزے مبارک اتنے گیا، جا کے میں انہوں دی جالی اتنے اپنی ہونٹ نو رگڑ دیتا اور نال دعا کیتی کہ اللہ پاک مینوں گوس پاک دے صدقے شفا دے دے، آپریشن تو ڈر لگتا مینوں، اللہ تعالیٰ نے مینوں شفا دے دی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور میں فیصلہ آباد جس وقت آیا تو میں نے وہ کہنے لگے تسی کفر کیتا ہے، تو نہیں کرنا سیگا، تو میں پوچھنا سیگا اسی تو غوث پاک دے غلام ہیں، ہاں جی، غلام اور اللہ تعالیٰ نے مینوں شفا بھی دیتی، غوث پاک بڑی برکت والے ہیں، شفا اللہ نے دی، غوث پاک دے صدقے عطا فرمائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اپنی اولاد کا نام محمد رکھو، تو کیا اپنی اولاد کا نام محمد رکھتے ہیں اور محمد پکار سکتے ہیں اولاد کو؟ اس میں یہ ہے کہ نام محمد کی تو بڑی برکتیں ہیں کہ جو مطلب
تعظیم اقدس کے لیے حصول برکت کے لیے رکھے تو رکھنا جو جس کا نام ہے وہ بھی اور جس نے نام رکھا وہ بھی دونوں کے لیے بخشش کی مغفرت کی بشارتیں ہیں. اور پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھ لیا جائے پکارنے کے لیے. ہاں اسی لیے وہی کہ وہ ادب کا معاملہ ہے یہاں. اگر نہیں بھی رکھا تو کوئی حرج نہیں پکارنے کے لیے دوسرا, لیکن یہ کہ رکھ لینا مناسب ہے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ جب انسان پہ تکلیف آتی ہے تو کیسے پتہ چلے کہ اللہ پاک کی طرف سے عذاب ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے, اور اس کی وہ ظاہر ہے کہ کوئی اس کا آلہ تو ہے نہیں کہ جس سے معلوم کرے آدمی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے یا کیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے بندہ اور اس کے عذاب سے پناہ مانگتا رہے کہ ہو سکتا ہے یہ میری شامت اعمال کا نتیجہ ہو سکتا ہے میرے گناہوں کی سزا ہو. یا سیدی سوال یہ ہے کہ سجدے میں اگر انگلیوں والا واجب رہ جائے جو کہ سجدے کا واجب ہے نماز کا واجبات میں سے نہیں ہے تو سجدہ نماز سے خارج ہے نا, اس لیے نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے. یعنی جو نماز کے احکام میں واجبات لکھے ہوئے نماز کے تو ان میں نہیں لکھا ہوا. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ اصلاح فرما دیں, یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سجدے کے واجبات میں سے ہے. سجدے کے واجبات, سجدہ تو نماز میں ہے نا, الگ سے تو ہے ہی. اگر یہ چھوٹ گیا بے خیالی میں تو سجدے سو واجب ہوگا, جان بوجھ کر چھوڑا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی. عورتوں کی ویڈیوز وغیرہ جو آتی ہیں اس کو اکثریت شیئر کر رہی ہوتی ہے, آگے اسٹیٹس پہ بھی لگاتے اکثریت کی ڈیفینیشن آپ نے بتانی ہے. ہمارے ینگز جو آج کل ینگسٹر لڑکے ہیں اکثر وہ آگے شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اکثر نہ کہیں, اکثر یعنی آدھے سے زیادہ کچھ لوگ تو یہ نہیں کہ وہ گندے ذہن کے لوگ جو ہیں یہ اس کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں. نیک آدمی اس کو دیکھے گا بھی نہیں, اس کو بھگا دے گا, تو یہ ناجائز کر دے گا. یہ ناجائز اور گناہ ہے. آنکھیں زنا کرتی ہیں, یہ حدیث کا حصہ ہے. تو آنکھوں سے بدنگاہی کرنا بڑا خطرناک ہے, چاہے تصویر سے کرے چاہے ڈائریکٹ کرے. جس نے کبھی کیا تو اس کو چپکے سے توبہ بھی کر لینی چاہیے, اور ہمیشہ کے لیے اس سے بچنے کا عزم مصمم کر لے, اور اپنے سوشل میڈیا کی ایسی بندش رکھے کہ کوئی ایسی عورت اس میں گھسنے نہ پائے, ترکیب نہ بن سکے. لیکن یہ کہ مشکل ہوتا ہے کہ اس طرح کے ہوتے ہیں اس میں کہ آپشن شاید وہ بند ہوتے نہیں ہوں گے, دبایا تو آ جاتی ہوگی. جتنا ہو سکے بندے کو بچنا چاہیے کہ سامنے آ گئی تو اس کو دیکھا نہ جائے, فوراً سے پیشتر اس کو بگا دیا جائے. آپ سے عرض یہ ہے کہ اس شعر میں شاعر کا کیا مطلب ہے کہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے, یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے, یہ تیری عنایت ہے جو رخ تیرا ادھر ہے. یہ بارگاہ رسالت میں غالباً کسی نے عرض کیا ہے کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو ایسی آنکھیں نہیں کہ میں آپ کی زیارت کر سکوں, آپ کو دیکھ سکوں, بس یہی کیا کم ہے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے, مردہ